بے شک خدا کی پہلی دلچسپی جو ہماری زندگیوں، ہمارے خاندانوں، ہمارے گھرانوں، ہمارے ازدواج، ہمارے بچوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بیٹوں، ہماری نسلوں کے لیے خدا کی پہلی اور ابتدائی اور بنیادی دلچسپی کیا ہے؟ دیا کرے نا جواب، کیا ہے؟ سرفرازی۔ آمین۔ کیا ہے؟ بولا کرے، جھجکے نہیں، میرے ساتھ کلام سیکھیں اور کلام بولے۔ لیکن یرمیہ نبی کی معرفت اور اس کے نام کے معنوں کے مطابق یہ دونوں باتیں ہیں۔ بے شک بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر خدا کی دلچسپی ہی سرفرازی ہے، بھلائی ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے یا پائمال کرتا ہے۔ پائمال مطلب یہ ہے کہ جو اس کے کلام کا لحاظ نہ کریں، جو اس کے کلام کو قبول نہ کریں، کلام کو انڈرسٹینڈ نہ کریں، کلام کو رد کریں، پھر پائمال کرنا تو کیا آپ خود بخود ہی پائمال ہو جاتے ہیں جب آپ اس کی پروٹیکشن سے، اس کے کلام سے نکل جاتے ہیں۔ سو یرمیہ کہ دوسرے باب سے یہ آیت لی گئی ہے۔ یرمیہ دوسرا باب اور اس کی 32ویں آیت پر میرے لوگ مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ یرمیہ دوسرا باب جو ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ یرمیہ کی مخصوصیت کے فوراً بعد جب یرمیہ کو خدا نے بلایا، اس کی کال ہوئی، اس کی بلاہٹ ہوئی، اس کو چنا، اسے مقرر کیا گیا، تو یرمیہ کی مخصوصیت اس کی بلاہٹ کے بعد یرمیہ کا پہلا واعظ یا پہلا پیغام جو ہے وہ یرمیہ کے دوسرے ہی باب سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے ہی باب سے اس کا پہلا واعظ جو ہے، لہذا جن خادموں نے اس چیپٹر کو سلیکٹ کیا ہے بہت خوب ہے یہ، کیونکہ یرمیہ نبی کی مخصوصیت کے بعد اس کا آغاز جو پیغام کا ہے، واعظ کا ہے، خدا کی آواز کا ہے، وہ دوسرے باب سے ہے۔ اوکے؟ وہ واعظ نہیں جس میں خدا کی آواز نہیں، وہ واعظ نہیں جو واعظ خدا کی آواز نہیں۔ یرمیہ نبی وہ نبی ہے جو واعظ کی صورت میں خدا کی آواز سننے والوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ نہایت ہی دلگداز پیغام تھا اس کا، سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ہٹی دلوں کو جو ہٹ دھرم ہے، اس کا مطلب جو وہ میسج لے کر آیا ہے وہ ان کے سامنے ہے جو ہٹ دھرم ہے، ہٹی دل ہے، سخت دل ہے، جو کلام کا لحاظ کرنے والے نہیں ہے۔
لیکن کیا خوب ہے، یرمیا کی مخصوصیت اور مخصوص لوگوں کے لیے ایک زبردست نمونہ ہے یہ۔ مخصوص جو ہے وہ بالخصوص اس بات کا لحاظ رکھتا ہے، آدمیوں کو خوش نہیں کرتا بلکہ خدا کو۔ بھرتی ہونے والا اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرتا ہے۔ آمین۔ مقدس پولس رسول نے غلطیوں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں خوب بیان کیا ہے، اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا۔ آج لوگ ایسے پادری یا ایسے خادموں کو پسند کرتے ہیں جو آدمیوں کا خیال کریں اور اس طرح سے پھر وہ ہر دل عزیز بنے۔ لیکن سن لے اس بات کو، کلام کے خادم کبھی بھی ہر دل عزیز نہیں بن سکتے، اور اگر وہ بن جائیں تو یسوع کہتا ہے ان پر افسوس، کیونکہ یسوع کہتا ہے اگر ساری تمہیں اچھا کہیں تو تواڈے تے پھر تسی رلے ہو، تسی کوئی چوک شوک مار دے ہو۔ لیکن یاد رکھیں، کلام کا خادم کبھی بھی آپ کے خلاف، آپ کی روحو بدنو جانو اور آپ کی زندگیوں کے خلاف نہیں ہے، صرف ایک ہی خلاف ہے جسے دنیا اپنا دوست سمجھتی رہتی ہے، اور وہ کون ہے؟ ابلیس، ڈیبلس، مخالف شیطان۔ وہی کانوں میں کھبے پاسیوں آ کے کہندا پادری جو کچھ آکھنڈے ہی نا اے توانوں ہی لانڈے، اور اس طرح سے لوگ سچائی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ یرمیا کو بڑے حالوں سے گزرنا پڑا کلام پہنچانے کے لیے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری سٹڈی اب صرف یرمیا پہ دوں، کیا کیا حال ہوا اس کے ساتھ۔ اس کو تو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، صرف اس بات سے وہ صرف یہ نہیں کہ دوسروں ہی کو کہنے والا تھا اے اس پشت کے لوگوں خداوند کے کلام کا لحاظ کرو، بلکہ سب سے پہلے از خود خدا کا نبی، خدا کا خادم ذمہ دار ہے کہ وہ خدا کی فیلنگز، خدا کے جذبات، خدا کے احساسات کا خیال رکھے۔ ہم کبھی کسی دین، کسی فرقے، کسی مشن یا کسی انسان کے خلاف نہیں، پر اگر کلام کی سچائی بیان کرنے کے وقت کوئی اس کی لپیٹ میں آئے تو یہ خدا کا کلام جانے آپ جانے، مگر کلام کے خادم کو وہ کچھ ضرور کہنا ہی ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ آمین۔ گجرانوالہ میں مجھے تھیالوجیکل سیمنری کے ساتھ ہی گراؤنڈ تھی، اس کنونشن میں مجھے بلایا گیا۔ جس پاسٹر نے بلایا اس کو کچھ پادریوں نے آ کے کہا کہ کنوں پہ بلاندے ہو؟ کہہ رہے جی پادری پرویز کامران نو، وہ اندھا ہے وہ تے ساڑھے خلاف ہے، انہوں کتے بلاندے ہو؟ اس پادری کا جواب سنے اور آپ بھی اس کو سمجھے۔ اس نے کہا جے تے تو اے آندھا نا کہ وہ کلام دے خلاف ہے تے کلام دے خلاف بول دا ہے تے پھر تے میں فوراً انہوں فون کر کے روک دینا سی، تو میں نے یہ گل نہیں آکھی۔